شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک مسجد بنائی. خواب میں دیکھا ایک مسجد بنانی ہے میں نے, اور وہ مسجد شاہ جہاں نے عرش اعظم پہ دیکھا. شاہ جہاں نے وہ مسجد عرش اعظم پہ دیکھا. اس سے بہت نکات آپ کو ملیں گے, بس آپ اس کو سمجھتے جائیں. وضاحت تو نہیں ہو سکے گی کیونکہ حضرت آئیں گے تو گفتگو ختم ہو جائے گی. اب آپ توجہ فرمائیں, شاہ جہاں نے عرش پہ ایک مسجد دیکھی خواب میں, اس طرح کی مسجد اس نے تعمیر کرنی ہے. تو شاہ جہاں نے پورے اعلان کر دیا سب طرف, بھائی انجینئر جو ہے نا وہ آئیں, اور آنے کے بعد جو میں نے خواب میں مسجد کا نقشہ دیکھا ہے عرش پر اس طرح بنائیں. تو خواب میں دیکھوں کوئی اور بنائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیچارے سب اپنے اپنے طور پہ بناتے رہتے, دماغ لگاتے رہتے, لیکن کوئی بھی بندہ کامیاب نہ ہو سکا, سب ریجیکٹ کرتا جاتا شاہ جہاں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک اللہ کے ولی مجذوب رہتے تھے, آج کل جہاں چاندنی چوک ہے دلی میں وہی وہ بیٹھتے تھے. ایک انجینئر بڑا پریشان تھا, ان کا مرید تھا. بابا نے پوچھا بیٹے پریشان کیوں ہے؟ وہ کہا حضرت وہ بادشاہ نے پتہ نہیں کون سا خواب دیکھا اور کون سی مسجد کا نقشہ چاہتا ہے, تو وہ ہم بناتے ریجیکٹ کر دیتا ہے. فرمایا اس کو پسند جو آئے گا نا نقشہ میں جانتا ہوں, ادھر آ. وہ مجذوب نے اپنی چادر اس انجینئر کے سر پہ ڈالی, تو وہ مشاہدے میں عرش اعظم کو دیکھنے لگا, اور اس پر جو مسجد تھی وہ جلدی جلدی سے نقشہ بنانے لگا. نقشہ جب بنایا انہوں نے چادر ہٹائی, نقشہ مکمل ہو گیا تھا. بابا میں کہاں تھا؟ کہا جہاں بھی تھا تیرا کام ہو گیا, جا کے پیش کر. بادشاہ کے سامنے پیش کی. بادشاہ نے دیکھا یہ تو وہی مسجد ہے. کہا تو لایا کہاں سے؟ کہا معاف کیجئے گا لایا کہاں سے, یہ چھوڑیے, پسند ہے یا نہیں یہ فرمائے. تو کہا یہی تو وہ نقشہ ہے جس کو میں بنانا چاہتا ہوں. کافی ٹھیک ہے چلو بناؤ. تعمیر مسجد ہونے لگی. اس وقت ایک بات یہ بھی ہوئی کہ بادشاہ نے کہا اس مسجد کا سنگ بنیاد جو رکھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد گزار ہو. بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو, بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی پہلی تکبیر نہ چھوٹی ہو, بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقعہ بھی ترک نہ ہوئی ہو, وہ اس مسجد کی بنیاد رکھے گا. کیونکہ یہ مسجد میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی. صبح سے لے کے شام تک سب کھڑے رہے, باتیں ہوتی رہی, لیکن کسی نے بنیاد نہ رکھی. جب سورج غروب ہونے کو آیا تو شاہ جہاں خود آگے بڑھا, علماء نے بازو پکڑا, شرط لگائی ہے تب وہ جب تک پوری نہیں ہوگی بنیاد رکھی نہیں جائے گی. شاہ جہاں کی آنکھ میں آنسو تھے, کہنے لگے الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی, کبھی میں نے تکبیر اولیٰ ترک نہیں کی, اور میری عصر کی سنتیں غیر موقعہ کبھی نہیں چھوٹی. مسلمانوں آج آپ کہتے ہو کہ ہم بادشاہ تھے, آج بادشاہ نہیں ہے. جب تک تم نمازوں کے اتنے پابند تھے تب تک تم بادشاہ تھے. آج تھوڑی سی دولت آتی اور چربی چڑھتی ہے تو تم زنا کی اڈی آباد کرتے ہو, شراب کی اڈی آباد کرتے ہو. اسمارٹ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو پوری رات اسکرین پر زنا کے مناظر دیکھتے ہو. بھیک نہیں مانگو گے تو کیا کرو گے؟ کل کا مسلمان بادشاہ ہو کر بھی اللہ کا وفادار تھا, رسول اللہ کا وفادار تھا, عمل بھی تھا, عقیدہ بھی, دونوں چیزیں اچھی تھی. تب تک اس ملک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہراتا تھا. آج مسلمان نہ عمل کا مضبوط رہا نہ عقیدے کا مضبوط رہا. عمل ایسا ہو گیا جمعہ کے دن جاتا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے, اور عقیدہ ایسا ہو گیا پان کی دکان لگانے والا جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ کہتا ہے نبی میری طرح ہے. جس کے رنگ سے بیوی بیزار ہے کہتا ہے نبی میری طرح ہے. اور پھر جب یہ بات کہی جائے نبی تیری طرح کیسے ہے؟ اس لیے کہ تجھے دیکھ کر تو کوئی نمازی بھی نہیں بنتا, حضور کو دیکھ کر لوگ صحابی بن گئے. تو لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پہ, ہم کہتے ہیں نبی کے ظاہری کی تو بات ہو رہی ہے, باطن کی بات کرنا تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیا. حضور کا باطن تو ابو بکر بھی نہیں جانتے, ہم کیا جانے. آقا نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرف بی حقیقتا غیر ربی, ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ان کا باطن تو صرف رب جانتا ہے. خدا کہتے نہیں بنتی, جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پہ تم کو چھوڑا ہے, خدا جانے کے کیا تم ہو, ہمیں کیا پتا. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو,
اللہ کے حبیب ہو، بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تو لوگوں، مسلمان کیسا تھا؟ جب تک تمہارے اندر عیاشی نہیں تھی، جب تک تمہارے اندر پاپ نہیں تھے، جب تک تمہاری بیٹیاں پردے کی پابند تھی، جب تک تمہارے گھروں میں، تمہارے قلعوں میں مسجدیں ہوا کرتی تھی، جب تک تمہارے یہاں صبح کو روزانہ تلاوت قرآن ہوتی تھی، جب تک تمہارے بچے تلاوت قرآن کرتے تھے، حافظ قرآن ہوتے تھے، اس وقت تک تم کامیاب تھے۔ آج مالدار اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتا ہے لیکن عالم دین بنانا نہیں چاہتا، کیونکہ قوم کا مزاج بنا ہے عالم بن کے مسجد کی امامت تو کرے گا۔ کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟ کس نے کہا عالم کو مسجد کی امامت ضروری ہے؟ ارے عالم اگر انجینئر بن جائے، عالم اگر ڈاکٹر بن جائے، عالم اگر ٹیچر بن جائے تو کیا نہیں بن سکتا؟ کیا 1857 سے پہلے ہندوستان کی کورٹ کا، عدالت کا چیف جسٹس فضل خیر آبادی کی شکل میں عالم بھی ہوتا تھا اور جج بھی ہوتا تھا؟ جب تک امت میں فرقے نہیں تھے، فضل خیر آبادی جو ہندوستان کے لیے جس نے سب سے پہلے انقلاب کی آواز بلند کی، تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کا فتویٰ جس فضل خیر آبادی نے دیا، وہ جج بھی تھے، عالم بھی اور حافظ قرآن بھی تھے، اور خانقاہ کے شیخ طریقت اور پیر بھی تھے۔ عدالت میں بیٹھ کر ظہر سے پہلے فیصلے کرتے، اذان ہوتی تو نماز ظہر پڑھاتے۔ ہمارے ہندوستان میں سونے کی چڑیا میں اس طریقے کے ہیرے جواہرات تھے، لیکن آپ کو پتا نہیں آپ کی تاریخ بدل دی گئی ہے، آپ کی ہسٹری کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تمہاری تاریخ کیوں بدلی گئی؟ تاکہ تم کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ نہ سکو کہ تمہاری تاریخ کتنی حسین ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، شاہ جہاں کہتے ہیں کہ میری اثر کی سنت غور موقدہ کبھی نہیں چھوٹی۔ اب توجہ کرے، عمل ایسا، تکبیر اولا کبھی نہیں چھوٹی۔ کتنے نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ؟ مال آتا ہے نا تو پہلے مسجد سے ہم دور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو برکت دینا جانتا ہے وہ اٹھانا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، گناہ مت کرو، عیاشی مت کرو، بدکاری مت کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ برکتیں چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت شاہ جہاں نے بنیاد رکھی، اب بنیاد رکھ دی گئی، مسجد بن گئی۔ جب مسجد بن گئی تو اب لوگ باتیں کرنے لگے، یہ شاہ جہاں اتنی سخت قید لگائی تھی سنگ بنیاد کے لیے، اب افتتاح کے لیے پتہ نہیں کتنی سخت قید لگائے گا۔ افتتاح کیسے ہوگا؟ مسجد بن گئی، مسجد بننے کے بعد شاہ جہاں نے مسجد کو تالا لگا دیا، حوض میں پانی بھر دیا، اور جو مسجد کا باہر ہے نا، یہ دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، جو مسجد کا باہر ہے نا، وہاں اوٹے پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھی، اور مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ، حکم تھا مسجد بنانے کا، سو میں نے بنا دیا، لیکن مسجد آباد کرنے کا حکم کہ میں اس کو آباد رکھوں، اب یہ میرے ذمے پر نہیں۔ مسجد کا افتتاح اس وقت ہوگا جب آپ خود تشریف لا کر یہاں نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ آئیں گے تو مسجد کا افتتاح ہوگا، ورنہ قیامت تک کی مسجد تالا لگی رہے گی۔ آپ تشریف لائیں، قبول فرمائیں، مسجد کا افتتاح کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں شاہ جہاں کا دور کب کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 1200 سال کے بعد کا دور ہے شاہ جہاں کا۔ لیکن شاہ جہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور زندہ ہیں۔ دلی سے میں فریاد کر رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں، اور ان کو بلا رہا ہوں تو وہ آ بھی سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ بادشاہ کا تھا، عوام کا تھا، خواص کا تھا۔ کب تک؟ جب تک انگریز ہندوستان نہیں آئے تھے۔ اب پتا چلا نبی مر کر مٹی میں مل گئی، یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ سہارنپور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ قادیان کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ندوہ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ کہاں کا ہے؟ یہ عقیدہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے۔ پرچار اس جگہ سے ہوا ہے، پرچار ان لوگوں نے کیا ہے۔ پرچار کی جگہ یہ ہے
لیکن عقیدہ آیا ہے یہ برطانیہ سے، انگلستان سے. یہ عقیدہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ عربوں کا نہیں ہے. ارے عربوں کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے رسول پاک کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ کے قدموں میں رکھنا، اور حضور سے کہنا ابو بکر زندگی بھر ساتھ رہا تو مزار میں بھی قدموں میں سونا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. قبر کے اندر سے بھی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے. یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے پتا چلا کہ یہ جو عقائد تمہارے اندر آئے نا، تقویت الایمان والا عقیدہ، حفظ الایمان والا عقیدہ، براہین قاطعہ والا عقیدہ، یہ سارے عقائد کے ذمہ دار پرچار مولویوں نے کیے ہیں. یہ عقیدے لانے والے انگریز ہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریز ہیں یہ. ورنہ ہمارے عقائد کیا تھے؟ عوام کا بھی عقیدہ تھا حضور کو بلائیں اگر چاہیں تو آئیں گے. لوگ کہتے ہیں ان سنیوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں میرے آقا آؤ کی مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ اور عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جب حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ حضور تو حاضر و ناظر ہے، پھر بلاتے کیوں ہو؟ یا تو حاضر و ناظر ماننا چھوڑو یا بلانا چھوڑو. ہم کہیں گے دونوں نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ تجھے نہیں معلوم ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں روحانی طور پہ، اور بلانا چاہتے ہیں جسمانی طور پہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ. وہ تو کہتے ہیں حضور اگر جسمانی طور پہ بھی آ جائے تو کرم ہوگا. بہرحال شاہ جہاں نے کہا حضور آپ تشریف لائیں. اگرچہ یہ تاریخی واقعہ ممکن ہے اس کو کوئی مانے نہ مانے، لیکن ابھی ہم اس کو دلیل سے مزین بھی کریں گے قرآن اور حدیث کی یہ تاریخی واقعے کو. پھر کیا ہوا؟ شاہ جہاں نے کہہ تو دیا، کئی دن گزر گئے، روز دروازہ کھلتا، صبح کو حوض دھویا جاتا، پانی پھینکا جاتا، نیا پانی بھرا جاتا، بس کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی. شب جمعہ میں شاہ جہاں نے خواب دیکھا کہ حضور تشریف لائے، مسجد کے اندر اترے. اترنے کے بعد حضور نے بیٹھ کے وضو کیا. حضور آئے تو حضور کو وضو کی ضرورت کیا ہے، لیکن حضور نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد حضور نے نماز پڑھی، آنکھ کھلی، غسل کیا، علماء کو، سادات کو، مشائخ کو اور سپاہی کو لے کر لال قلعے کے راستے سے جامع مسجد آئے. اندر سے راستہ تھا، اب بھی ہے. تو آئے تو کہا کہ جمعہ کی نماز سے مسجد شروع کر دو. علماء نے کہا کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا جب تک حضور نے کہا حضور آ چکے. کہا یہ خوشبو نہیں دیکھتے حضور آ رہے، خوشبو آ رہی ہے. کہا خوشبو تو آ رہی ہے لیکن شاہ جہاں کوئی دلیل چاہیے علماء کو. تو کہا میں نے خواب میں حضور کو وضو کرتے بھی دیکھا ہے حوض پہ. تو جب حوض پر آئے تو اب بھی پانی بہ رہا تھا. اس دن سے لے کر آج تک جہاں حضور نے بیٹھ کے وضو کیا تھا اب بھی اس جگہ پہ جالی لگا دی گئی. جا کر کے دلی کی جامع مسجد دیکھ لو، آج کل سے جالی نہیں لگی، اسی دور سے لگی ہے جالی. اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کی جگہ ہے. فارسی میں لکھا ہوا ہے، آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، جالی لگی ہوئی ہے، آج بھی لگی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور آ کر مسجد کا افتتاح کرتے ہیں، سارے علماء نے اتفاق کیا. تو یہ عوام اور خواص کا عقیدہ کب تک تھا؟ 1857 سے پہلے تک تھا. لیکن جب انگریز آیا تو اس نے ہمیں لڑانا چاہا، اور یہودیوں نے عیسائیوں میں فرقے بنائے تو انہوں نے بھی ہمارے اندر فرقے بنائے، اور پھر ہندوستان کا مسلمان فرقوں میں تقسیم ہونے لگا، لڑائیاں شروع ہوگی. اب جو لوگ جو بھائی کہتے ہیں کہ متحد ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں بالکل ہو جاؤ، لیکن ان سے کہیے جنہوں نے فتنہ پیدا کیا ہے. ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک مثال بتاتا ہوں. ایک ماں کا اور باپ کا گھر ہے، اب باپ کے بیٹے ہیں 10، ٹھیک ہے، اس کے 10 بیٹے ہیں. بیٹا شادی کر کے نکل کے گیا الگ، دوسرا نکل کے گیا الگ، تیسرا نکل کے گیا الگ، چوتھا نکل کے گیا الگ. 10 کے 10 بیٹے میں سے 9 الگ الگ ہو گئے، اور ایک بیٹا ماں کے پاس اور باپ کے پاس بچا. اب محلے کے پنچ آتے ہیں نا، تو جو بیٹا ماں کے گھر میں رہتا اسی کو کہتے ہیں بیٹا اتحاد کر لو، اتحاد کر لو. ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ وہ کیا اتحاد کرنے جائے گا کہ وہ ماں کا گھر چھوڑ دے، باپ کا گھر چھوڑ دے؟ اتحاد کی بات کرنا ہے تو جو گھر چھوڑ کے گئے ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو ماں باپ
کا گھر چھوڑا نہیں جاتا، لوٹ چلو ماں کے گھر، لوٹ چلو باپ کے گھر. یہ الٹی سیاست ہے، یہ الٹائی